الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام، اس جیسی بڑی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور بشیر و نذیر بنا کر ڈرانے والا
اور خوشخبری دینے والا. ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور خوشخبری دینے والے کا مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جنت میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرے, اتباع کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنائے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو میرے محترم بھائیوں, آج میں آپ لوگوں کے سامنے, جیسا کہ اس سے پہلے بھی جمعہ کے اندر آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھی اس کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کی جو ذکر ہے, تسبیحات ہیں, اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھی. جو باتیں ادھوری رہ گئی ہیں, اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے, اللہ رب العالمین کی جو تسبیح ہے, اس کے تعلق سے کہ جو اس کے کیا فوائد ہیں, اس کے پڑھنے سے, اس کو یاد کرنے سے, اس کا اہتمام کرنے سے انسان کی زندگی میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, دنیا میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے مراحل میں بھی جو فوائد, جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں, قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں آپ ان باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے سننے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ کیا ہے صرف اور صرف کان کے مزہ کے لیے سنتے ہیں, اور چند لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ذمہ داری نبھانے کے لیے آتے ہیں, اور چند لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف جمعہ کے مسلمان ہیں, چند لوگ ایسے ہیں جو مہینے کے مسلمان ہیں, چند لوگ ایسے بھی ہیں جو سال کے مسلمان ہیں, چند لوگ ایسے مسلمان ہیں جو عید کے مسلمان ہیں. ہمارے مسلمانوں میں ایسے مسلمان بھی موجود ہیں وہ صرف اور صرف جنازے میں شریک ہوتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ مسلمانوں میں اتنے سارے مسلمان ہیں, تو ہمیں کیسے مسلمان بننا چاہیے؟ سال کے جتنے بھی دن ہیں وہ پورے دن ہم مسجد میں گزارنے والا کیا ہے مسلمان بننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی. تو اسی لیے میرے محترم بھائیو, یہ جو اللہ رب العالمین کے جو ذکر و اذکار ہیں, تسبیحات ہیں, اس کی قرآن اور احادیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے میرے بھائی, بہت بڑی فضیلت بیان کیا گیا ہے. دیکھیے تسبیحات کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے تو آپ کی جو تقدیر ہے اللہ رب العالمین آپ کی تقدیر بدل دے گا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب سمندر میں مچھلی نے نگل لیا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت جو تسبیح بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. سورہ صافات
آیت نمبر 140 پر 3 140 پر 4. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس وقت تنگی کے وقت مصیبت کے وقت اگر مجھے میرے بارے میں تسبیح بیان نہ کیا ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اگر قیامت تک بھی اگر اسی مچھلی کے پیٹ میں رہو گے, مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے تو اسی طرح رہیں گے. ان کو کہے کبھی بھی مدد حاصل نہیں ہوگی, قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے. تو یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ تسبیح, اس آیت کے اندر مسبحین کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے تسبیح بیان کی, اللہ رب العالمین کی پاکی, بزرگی, بڑائی, حمد و ثنا بیان کیا, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک اتنی بڑی مصیبت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دلایا. کس کے ذریعے سے؟ بولو میرے بھائی, کس کے ذریعے سے؟ تسبیح کے ذریعے سے. تو یہ ان تسبیحات کو, ان ذکر و اذکار کو آپ معمولی سمجھتے ہیں. جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کرامات آپ کی زندگیوں میں بھی کہے آپ کو دیکھنے کو نظر آنے لگیں گی. تو اسی لیے ان تسبیحات کو, ان ذکر و اذکار کو حقیر نہ مانیں, حقیر نہ سمجھیں, بلکہ ان چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں, ان چیزوں کو ہمیشہ اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح آئیے ایک دوسری جگہ تسبیح کی جو ذکر, تسبیح کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے جو بڑے بڑے جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں, آسمانوں میں اڑتے ہوئے جو پرندے, حیوان, جاندار, جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, چاہے جنگلات میں ہو, چاہے آسمان میں ہو, چاہے پہاڑوں میں ہو, کیوں نہ ہو, وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو پہاڑ بنائے گئے ہیں وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو پرندے, حیوان ہیں, چرند پرند ہیں, وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن وہ کیسے بیان کرتے ہیں, وہ کس زبان میں کرتے ہیں, وہ انسان نہیں جانتے. دیکھیے اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیا تھا کہ وہ پہاڑ بھی, پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین سے تسبیح بیان کیا کرتے تھے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی کہ پہاڑ بھی کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار, تسبیح پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت ہمیں نہیں نکالتے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی, بڑی افسوس کی بات ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام بہت جوش کے ساتھ, بہت کہے ضروری کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن جن چیزوں کے ذریعے سے آپ کی دنیا سنور جائے گی, جن اعمال کے ذریعے سے آخرت سنور جائے گی, ان اعمال سے کیا ہے آپ محروم ہو جاتے ہیں, ان اعمال کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان تسبیحات کو پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح تسبیحات کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اس کائنات کے اندر, اس آسمان اور زمین کی جو کائنات ہے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولو میرے بھائی, تسبیح بیان کرتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 40 پر 1, الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. تم اللہ رب العالمین کی, تم کیوں نہیں دیکھتے ان کو جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی دنیا کی ہر چیز کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے, تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن
جو نہیں کرتا ہے وہ صرف اور انسان اور جن ہے. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے میں، تسبیح بیان کرنے میں مسلمان کیا ہے؟ بہت کنجوس ہے. بہت کیا ہے؟ کنجوس ہے، بخیلی برتتے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ذکر و اذکار کی جو فضیلت ہے، اگر ان فضیلتوں کو اگر آپ جان لیں گے، جان کر اس کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو سکون و اطمینان کی زندگی عطا کرے گا، سکون و اطمینان والی زندگی عطا کرے گا. اور اسی طرح دیکھیے تسبیح کی جو سب سے بڑی فضیلت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تسبیح جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اصل میں جنتیوں میں جو لوگ جائیں گے، جنت میں جو لوگ جائیں گے، وہ آپس میں جب گفتگو کریں گے تو اسی طرح گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سلامتی پیش کرتے ہوئے آپس میں ملیں گے. اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا. کیا فرمایا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. جب وہ آپس میں، جب وہ ان کی زبانوں سے کوئی الفاظ نکلتے، کوئی دعا نکلتے، وہ کیا نکلتے؟ سبحانک اللہم، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے. اور آپس میں جب وہ ملتے، ملاقات کرتے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپس میں ملتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، تو تسبیح ہاتھ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ یہاں پر اس کا اہتمام کریں گے تو آپ کو جنت میں ان تسبیحات کو پڑھنے کا آپ کو کیا ہے؟ شرف حاصل ہوگا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، جو تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، ان چیزوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ ان اذکار میں، ان تسبیحات میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، بزرگی، توحید، ان تمام چیزوں کا اس کے اندر ذکر موجود ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کہے ذکر کرنے والوں سے اور تسبیح بیان کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اور یہ تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں، انسان اور جن ہیں، اور پوری کائنات کی جو مخلوق ہے، پوری مخلوق کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی. اور اس دنیا کو چھوڑ کر جو آخرت کی جو زندگی ہے، وہاں پر کون رہتے ہیں؟ فرشتے. کون رہتے ہیں؟ فرشتے. تو یہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا. کیا فرمایا؟ دیکھیے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، سورۃ الشورى آیت نمبر 5. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں والملائکۃ، آسمان اور زمین کی تمام کے تمام فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ رب العالمین کی کیا کرتے ہیں؟ بولے میرے بھائی، کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا، تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر اتنا ہی نہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان تمام لوگوں کے حق میں وہ مغفرت اللہ رب العالمین سے کریں گے، بخشش طلب کریں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، جو شخص خاص طور پر کیا ہے، قرآن مجید کے اندر صرف جیسا کہ نماز ہے، نماز ایک عبادت ہے، تو یہ نماز کیا ہے؟ چند اوقات میں پڑھنے کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے. جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء. اور اسی طرح روزہ ہے، جو فرض روزہ ہے وہ ماہ رمضان کے مہینے میں بھی رکھنا چاہیے. اور اسی طرح زکوٰۃ، جو مال ہے، صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور اسی طرح حج بھی فرض ہے. تو یہ تمام اعمال کہے اس کے وقت پر، اس کے جگہ پر کہے ادا کیے جاتے ہیں. لیکن ایک ایسی عبادت ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ وہ عمل، وہ نیکی ہر وقت، ہر لمحہ،
ہر جگہ پڑھنے کا اہتمام کی تلقین اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کیا میرے بھائیو، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو ذکر اذکار ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ ہر وقت ہر جگہ میں کیا ہے آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تم کیا کرو، سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور کہیں سورج نکلنے کے بعد تم تسبیح بیان کرو، اور اسی طرح دن کے حصے میں اور رات کے حصوں میں تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرو، اس لیے کرو کہ تاکہ تم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں میرے بھائی، یہ جو فضیلتیں ہیں، اس طرح کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف کیا ہے چند ہی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان تمام آیات کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو حمد ہے، بزرگی ہے، بڑائی ہے، اس کو بیان کرنے سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت کیا ہے خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کے زندگی میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، خاص طور پر شیاطین کے ذریعے سے، جنوں کے ذریعے سے، جادو والا عمل کے ذریعے سے جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انہی ذکر و اذکار کے ذریعے سے ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم ان اذکار کا بھی ہمیں کہیں، خاص طور پر قرآن اور احادیث میں بہت سارے ایسے کہیں دعائیں، ذکر و اذکار، تسبیحات ذکر کی گئی ہیں، جس کو پڑھنے سے، جس کا اہتمام کرنے سے کہیں جادو والا عمل سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، ذہنی سکون آپ کو حاصل ہوگا، دلی سکون آپ کو حاصل ہوگا۔ دیکھیے وہ کیا ہے، دیکھیے ایک ایک چیز کے ہمیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ خاص طور پر کہے ان اعمال کو ہمیں کہے صبح اور شام کہے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کیا ہے، آیت الکرسی۔ کیا ہے آیت الکرسی؟ ہم سب کیا ہے اس چیز کو جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا ہے اس آیت کو کیا ہے پڑھتے ہیں، پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس کیا ایک مکتب ہے، وہاں پر بہت سارے بچے ہیں، اور وہاں پر بچے کیا ہے ان آیتوں کو، ان ذکر و اذکار کو، ان تسبیحات کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ان آیت الکرسی کو کیا ہے ہم بازبانی یاد کر کے اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے اکثر مسلمانوں کو آیت الکرسی جو کیا ہے ایک سونے والی پیپر میں اس کو لکھ کر کہے گھر میں لگا دیا جاتا ہے، یا دکانوں میں لگا دیا جاتا ہے، یا کہیں اور لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جہاں پر بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، تسبیحات کا ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں پر پڑھنے کا، اس کو اہتمام کرنے کا کیا ہے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ دیواروں پر لگانے سے، نہ کہ دکانوں میں لگانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اکثر دکانوں میں اگر آپ دیکھیں گے، جو مسلمان نادان ہیں، جو مسلمان دین سے دوری ہے، جہالت کی زندگی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے گھروں کے سامنے ناریل لگا کر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے نظر بد سے دور ہونے کے لیے
کہے آئینہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند گھروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ کہ وہ اپنے گھروں کے اندر کہے دیواروں میں اس طرح کی آیتیں لکھ کر کہے چپکا دیتے ہیں۔ اس طرح کے کرنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس طرح کے عمل سے آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ ان چیزوں کو بازبانی یاد کر کے اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام آیت الکرسی ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جنات اور شیاطین کے شر سے کہے حفاظت فرمائے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کے پاس کیا ہے، مال و دولت ہے، کاروبار ہے، گھر بار ہے، گاڑی وغیرہ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہے، اچھا کھانا، سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ وہ دن بھر کہے وہ ہزاروں روپے کہے وہ کما لیتا ہے، لیکن رات کے چند منٹ کی سکون سے وہ سو نہیں سکتا۔ تو آج ہمارے لوگوں کی یہ زندگی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو تسبیحات ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو ذکر اذکار ہیں، ان کو پڑھنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یعنی فجر نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے اور اسی طرح شام میں اگر ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو جنات اور شیاطین کی شر سے، ان کی چالوں سے، ان کی وسوسوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ دیکھیے آیت الکرسی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور تیسرے پارے میں کیا ہے، پہلے صفحے میں یہ آیت موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کیا ہے اس آیت کو، آیت الکرسی جو ہے 2-3 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو کیا ہے آپ بازبانی یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت ہے میرے بھائی، تو اس کو کیا ہے ہر مسلمان کیا ہے بازبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، دوسری جو تسبیح، جو دوسرا جو ذکر اذکار ہے اس کو ہمیں پڑھنے کا جو اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ معوذتین کی قرآن مجید میں بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید اگر آپ کھولیں گے، قرآن مجید کی سب سے جو آخری جو صورتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، یہ تینوں صورتیں جو ہیں ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے صبح اور شام میں یعنی ہر فرض نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کو جو شخص پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین جنات کی اور شیاطین کی جو شرارتیں ہیں، انسان کے سکون و اطمینان کو خراب کرنے والے جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح خاص طور پر کیا ہے یہ جو حسد کی وجہ سے، بغض و کینہ کپٹ کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی پر کہیں جادو کا عمل کر دیتے ہیں، جادو والا عمل کر دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے، تاکہ وہ پوری زندگی مصیبت و پریشانی میں مبتلا رہے۔
یہ دشمنی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا اس طرح کا عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان تینوں صورتوں کو کیا ہے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کروانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہم میں سے اکثر بھائیوں کو کیا یہ تینوں صورتیں کیا ہے باقاعدہ یاد ہی ہوں گی. یہاں تک کہ دیکھیے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کہے جادو کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. تو ایسے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو کہے لے کر حاضر ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. سورہ فلق، سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو لے کر کہے حاضر ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا جو شخص تھا وہ ایک یہودی شخص تھا. یہودی شخص تھا اور اس نے کیا ہے جادو کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا ہے جادو کیا گیا ہے، اور جادو کا جو عمل ہے، جو چیز ہے، وہ کیا ہے وہاں پر کیا ہے چھپا کے رکھا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ کہ وہاں پر جو چیزیں ملیں گے آپ کو وہاں پر کیا ہے وہ چیزیں لے کر آنا. لے کر آنے کے بعد کیا ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں کیا ہے ملی ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر تم کیا کرو، ان جو چیزیں کیا ہے جادو والا عمل میں گھاٹیاں باندھ کر کیا ہے ایک چیز رکھی گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گھاٹی کو کھولتے، ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گھاٹی کو کھول دیتے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن رات میں سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک کر کیا ہے پورا جسم کیا ہے کیا کرتے تھے ملتے تھے. کیا کرتے تھے پورا جسم ملتے تھے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. تو یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تاکہ جنوں کی شیاطین کی جو شرارتیں ہیں، فتنہ و فساد ہے، اس سے بچنے کے لیے. تو اسی لیے ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ہر وقت کیا ہے ان چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کر کے اس کو پڑھنے کا ہمیں بھی کہیں یاد کرنے کی، اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. یہ آیتیں، یہ سورہ کیا ہے قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں میرے بھائیوں. جیسا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک سورہ ہے. دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 2 صورتیں ہوئی. تیسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ 3 صورتیں ہیں. یہ 3 صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. یہ 3 صورتیں ہر مسلمان کہے رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر ضرور کہے سونے کا اہتمام کرنا چاہیے. تب جا کر اللہ رب العالمین کہے اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے باری گارڈ کے طور پر، کہ جب بھی کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن، کوئی جادو والا عمل اس پر کسی بھی طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ فرشتے اس کی کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ معمولی ان چیزوں کو آپ معمولی سمجھتے ہیں میرے بھائی. آج دیکھیے انہی چیزوں کے ذریعے سے کہاں پر چلے جاتے ہیں، عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں. جادو کا جو اثر ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ قرآن کا ہمیں کہے ساتھ لینا چاہیے، قرآن سے ہمیں مدد لینا چاہیے، نہ کہ جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، عاملوں کے پاس نہیں میرے بھائی.
انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں. خاص طور پر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یعنی موذی جانور جو ہیں, یعنی زہریلے جو جانور ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس دعا کو بھی کیا ہے صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دعا بھی ایک سکھائی ہے, بہترین دعا ہے میرے بھائیوں, وہ یہ دعا ہے سید الاستغفار. کیا ہے بولے میرے بھائی؟ سید الاستغفار. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ دعا ہے, اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح میں فجر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک, اگر شام تک کیا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. سیدھا کیا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اگر کوئی شخص رات میں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, صبح تک اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیدھا اس کو کہاں پر؟ جنت میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے. تو اس دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی. تو یہ جو تسبیحات ہیں, ذکر و اذکار ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو ذکر و اذکار ہیں میرے بھائیوں, ان چیزوں کو بھی اگر آپ یاد نہیں کریں گے, ان چیزوں کو بھی اگر پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ کہے مسلمان ہو کر کہے بیکار ہے میرے بھائی. مسلمان ہو کر کہے بیکار ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو کہے پڑھنے کا اہتمام کریں میرے بھائیوں. اس لیے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اس آیت کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 201 اور 202, ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, جب تمہارے اوپر شیطان کی وسوسے آ جاتے ہیں. شیطان کیا ہے تمہارے دلوں میں, تمہارے ذہنوں میں, تمہارے نفسوں میں کوئی وسوسہ لاحق کرنے کی کوشش کرتا ہے. فاستعذ باللہ, تم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو. یہاں پر کسی پیر کا, کسی بزرگ کا, کسی ولی کا, کسی امام کا ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے کس کا ذکر فرمایا؟ تم اللہ رب العالمین سے حفاظت طلب کرو, اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ سمیع علیم, بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم, کہ بے شک جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, جب شیطان ان کے دلوں میں ان کو تکلیف پہنچانے کی, وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا, وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. نہ کہ کسی پیر کو یاد کرتے ہیں, نہ کسی بزرگ کو, نہ قبر والوں کو یاد کرتے, نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ان کے اندر جو شیطان کے ذریعے سے, جنوں کے ذریعے سے جس مصیبت میں, جس پریشانی میں وہ مبتلا تھے, اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ قرآن مجید کیا ہے میرے بھائیوں, انسان کی جو بدنی چیزیں ہیں اس کی بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی ہے. اور اسی طرح دلوں کو جو سکون پہنچاتے ہیں, دلوں کو جو سکون پہنچاتے ہیں, ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا. ہمارا جو ذہن ہے, نفس ہے, دل ہے, ذہن ہے, اس کو سکون پہنچانے والی چیز صرف ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو اگر کوئی چیز کیا ہے
اطمینان، سکون، راحت پہنچاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور ذکر ہے میرے بھائی. آج دل کی سکون کے لیے، ذہن کی سکون کے لیے آج کتنی نشے والی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو کہیں آپ چھوڑ دیں میرے بھائی، ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ میں نے جو تسبیحات کی اور ذکر و اذکار کی جو فضیلت ہے قرآن اور احادیث میں، ان چیزوں کو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے ان باتوں کو کہے سب سے پہلے یاد کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو جہاں تک ہو سکے اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسرے دوست و احباب کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہ ہر وقت تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تیری تسبیح، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت، بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہ آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.